السلام علیکم. پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی ایک جعلی عامل جو ہے ایک کھلونے والا سامان لے کے، بچوں کا کھیلنے والا سامان لے کے ڈی کر رہا ہے اور جو ہے اس سے لوگوں کے اندر سے جنات نکال رہا ہے. تو میرے بھائیو، کیا ہے یہ جو جعلی طریقہ استعمال کر رہے ہیں اور صحیح طریقے میں کیا فرق ہے، اور کیا ہے صحیح طریقہ لوگوں کے اندر سے اگر کوئی جنات یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو کیسے نکال سکتے ہیں، وہ آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. جادو اور جنات کے خاتمہ کے لیے جو رقیہ کروایا جاتا ہے قرآنی آیات کے ذریعے، کیا یہ عمل درست ہے؟ رقیہ کہتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے جادو کا، جنات کا، عصے وغیرہ کا علاج کروانا. اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کے وظائف ہم نے یہ لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں. 5 بڑے بڑے وظائف ہیں. آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ، آخری 3 کل 3 دفعہ صبح و شام، اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا، اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی دعا، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے علاوہ بھی یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت جنات کو دور کرنے کا سبب ہے. اس پہ میرے آپ جادو جنات سے بچنے کا وظیفہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے تعویذات کے اوپر. تو یہ رقیہ آپ جہاں پہ ونس آپ پتہ نا، ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے، ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے. سر سائنس کے بغیر آپ دین بھی نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے آپ علاج کر لیں، جیسے کہ ویکسینیشن ہے. کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو جائے پھر وہ ویکسین سے علاج نہیں ہوتا، بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ جس کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں اس بیماری کے کمزور جراثیم آپ کے جسم میں ٹیکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں. آپ کے جسم کا نظام اللہ نے بڑا محکم بنایا ہے. وہ جسم ان جراثیم سے لڑتا ہے، ان جراثیم کو شکست دے دیتا ہے. اب جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا تو جسم پہلے ہی وہاں سے کہتا ہے انہیں تاک لینے انہوں 6 چھکے ماریں گے، تو پھر جسم ان کو شکست دے دیتا ہے. لیکن جس بندے کو پہلے بیماری لگی ہوئی ہے اس کو آپ جراثیم والا ٹیکہ لگائیں ویکسین کا تو وہ تو الٹا ہی شاید اثر کرے. تو اس لیے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈیفرنٹ اینٹی بایوٹکس سے، باقی چیزوں سے. اسی طریقے سے جو رقیہ ہے یہ بھی کیوریٹیو علاج ہے، یہ پریونٹیو نہیں ہے. پریونٹیو تو یہی والا علاج ہے، آخری 3 صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے، بخاری مسلم میں آتا ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے پھونک کے تو اپنے جسم پہ مل کے نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے. میرے بلو کارڈ کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے، بلکہ یہ ہم نے علیحدہ سے اب ایک 5 وظائف والا یہ کارڈ علیحدہ سے بھی اورنج کارڈ بھی لانچ کر دیا ہے تاکہ یہ کوئی 25-27 اذکار نہیں کر سکے، 5 تو کم از کم کرے نا اورنج کارڈ والا. یہ اورنج کارڈ ہی لگایا ہوا ہم نے. تو یہ کر لیں کافی ہے، صبح و شام 1 دفعہ یہ وظیفے کر لیں. تو پھر تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ لوگوں نے تجربات کے ذریعے حاصل کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اب بھی ان کو ویسے ہی کرتے رہو. اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی تجربات سے چیزیں حاصل کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، وہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جس میں جادوگر شکست کھا گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی. ان آیات کی اگر تلاوت کر کے رقیہ کیا جائے، آلریڈی جن لوگوں پہ جادو ہوا ہے، کہیں پہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں. ویسے پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی جادو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، کوئی کیس ہوتا ہے. یہ تو وہمی قوم ہے نا.
تو وہ پھر رقیہ کرتے ہیں. باقی یہ وہ کالی مرغی ذبح کر کے اس کا خون کرانا اور یہ تو ساری فضول چیزیں. صحیح العقیدہ جو مشرک نہ ہو, شرک کرنے والا نہ ہو, موحد ہو, اس سے علاج کروایا جائے اور یعنی کارگر ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پنڈی شہر میں وہ کون سے ہیں جی, اقبال سلفی صاحب, یعنی وہ کافی پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے, ان کے یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ اقبال سلفی لکھیں تو وہ کافی رقیہ کرتے ہیں. یہاں بھی جیلم میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, فی سبیل اللہ کرتے ہیں. آپ پیسے نہیں آپ سے لیتے, آپ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو نام ہی نہیں کریں گے, وہ تو ہم ہی ہیں جو نہ کر دیتے ہیں. تو ظاہر لوگ تو کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ماشاءاللہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں وہ, لیکن ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں. وہ پیسے لے بھی لینا تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ دم کرنے کا معاوضہ لیا تھا. رقیہ کا معاوضہ جائز ہے, لیکن اگر کوئی فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو جواز ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی روزی روٹی کیوں بند کروں جو حلال طریقے سے چل رہی ہے. تو وہ اگر کوئی چلانا چاہتا ہے چلائے, تو باقی وہ باقیوں سے بہتر ہے, مانگتے نہیں ہیں, مفت علاج کریں گے, آپ دے دیں گے تو لا تما لا جمع لا منع. لا تما کہتے ہیں لالچ نہیں ہے, لا جمع جمع نہیں کرتے, یہ تو خیر ان کو ہی پتا ہوگا, اور لا منع منع بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا, تو وہ کروائیں جی ایسے لوگوں سے جن کو مسئلہ ہے. باقی ان کے پاس نہ جائیں جو قبرستان لے جاتے ہیں اور وہ جی کالی بکری کالی مرغی لے آئیں اور یہ, اور پھر خاندان میں آپس میں پھوٹ ڈلواتے ہیں, نہیں فلانے نے کرائے تعویذ, فلانے نے کرائے ہوئے ہیں. اس طرح کسی کو کوئی نہیں پتہ چلتا, ٹھیک ہوگا نا, اس طرح کوئی نہیں جان سکتا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے, اندازے ہی ہوتے ہیں ان کے. دجال کو جو معجزات دیے جائیں گے کیا وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا؟ نہیں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ اس کو یہ طاقت دی ہے نا. دجال کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں جو شیطان کے پاس ہے. تو اسی دجال کو لے کے بیٹھے ہو, لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی فراڈ نے بخاری مسلم کی. کس طرح ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کر لے اور یہ کر دے؟ اور یار اس سے بڑی طاقتیں تو شیطان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں, وہ تو سارے مان رہے ہیں, وہ تو قرآن کے اندر اس کی طاقتیں آئی ہوئی ہیں کہ وسوسے دلاتا ہے لوگوں کو. تو یہ دجال کو جو کرتب دیے جائیں گے نا, اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے استدراج. کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج. اگر یہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کے لیے ہم آیتن کا لفظ عربی میں آیہ بولتے ہیں, یا اردو میں ہم معجزہ کا لفظ. عربی میں معجزہ کا لفظ ہے, لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ایز اے ٹرم نہیں یوز ہوا, یہ محدثین کی اصطلاح ہے. معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی شے. اور کسی اللہ کے نیک بندے سے یہ چیز سرزد ہو اسے کہتے ہیں کرامت, اور اللہ کے دشمن سے سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج. استدراج, کرامات اور معجزات. اور ایک اور چیز ہے ایلوژن, آنکھوں کا دھوکہ. یہ چوتھی ٹرم ہے. ان چاروں کے اوپر میں نے 4 لیکچر اکٹھے دیے ہیں, 7 گھنٹے کی گفتگو. مسئلہ نمبر 131 ABCD, وہ آپ دیکھیں. اللہ کے فضل سے اپنے حوالے سے وہ ایک یونیک کوشش ہے, تو آپ کو یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. اور یہ ساری جو شعبدہ بازی ہے نا, یہ صرف ادھر نہیں ہے. کل مجھے ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد ملے, پرسوں, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے اثرات ہیں, اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا. اب میری وائف کے ساتھ ہے, میں ان کو لے جاؤں. اور میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں, علاج تو ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے. آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہنٹنگ کے نام سے چل رہا ہے, آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ پروگرام؟ جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں, قمیضیں کٹ جاتی ہیں, بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں, سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی الٹ دیتی ہیں چیزیں. اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ علیحدہ سے ایک پیرلل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا, شیاطین کا. اس کے لیے باقاعدہ امریکہ اور یورپ میں آفیسز بنے ہوئے ہیں. اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفک چینل ہے نا, اس کے اوپر کئی مہینوں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ. آپ رات کے وقت وہ پہلے وہ 11 سے 11:30 سے 12:30 پروگرام لگتا تھا, آج کل شاید وہ رات کو 1:30 سے 2:30 بجے تک لگتا ہے, یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق. اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں. باقاعدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں, ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو میں سائنٹیفکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں. پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں, باقاعدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر. جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی
آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجلی کے حوالے سے، آپ الیکٹریشین ہائر کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں، وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں، اپنے جو بھی کلمات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو پھر وہ بھگاتے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر، گاڈ کے نام کے اوپر۔ تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے۔ جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے نا، جو ایک کافر پہ بھی پڑتی ہے، مسلمان پہ بھی پڑتی ہے، اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے۔ اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں، ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گھولنے کے لیے، اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں، یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی، دوئے دیں گی، وہ فزیکل فینومینا ہے۔ اس طرح اللہ نے ایک روحانی فینومینا بھی رکھا ہے کہ گاڈ کے نام پہ، اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے، اور وہ یقین کریں پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم شیاطین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں، وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو جاؤ پھر اللہ کے بندوں بیعت کر لو عیسائیاں دی جا کے، اگر آپ نے ان شعبدہ بازیوں کے اوپر ہی چلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کرتب دکھا دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، کسی بے نمازی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے، دم وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، یہ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رہو۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جن شیاطین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں جو وظائف موجود ہیں، مسئلہ نمبر 109 ہے میرا جنات تعویذات کے اوپر، موٹے موٹے وظائف ہیں۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ، صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے، جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں، جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے، گرین کارڈ میں، بلو کارڈ میں بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے قلعے میں آ جاتے ہیں۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، بسم اللہ الذی لا یضر، والی دعا پڑھ لیں 3 دفعہ صبح اور شام، صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں، شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت میں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفایت کر جائیں گی، صحیح مسلم میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیاطین نہیں آتے، جنات نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آخری 3 صورتیں بخاری اور مسلم میں ہے، المعوذات ہیں، یہ 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ تو یہ ہمارا الگ سے بھی یعنی میں نے 5 وظائف کے اوپر نے لہذا سے ایک آسان وظیفے جو ہیں، آیت الکرسی، آخری 3 صورتیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر، اور اعوذ بکلمات اللہ، یہ والا وظیفہ۔ یہ آپ مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ باقی استدراج الوژن کے اوپر 131 ABCD دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ جو جادو اور جنات کے بارے میں کیسے بچا جائے اس کے بارے میں جو دعائیں ہیں وہ آپ کو سننے ہوں گے، اور کیسے عمل کرنا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔